عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں کہ مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بہترین عمل بتائیے. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. نہ استخارہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، نہ دعا، تعویذ اور عملیات. لیکن بہرحال جس کے دل کو لگی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگ اساتذہ سے جو عمل سنا اور جس کو بتایا اور اس کا فائدہ دیکھا تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یا لڑکی جس کی شادی کے لیے آپ پریشان ہیں یا اس کی ماں، لیڈیز سائڈ، جینٹس نہیں. سورہ احزاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر مٹی کے برتن میں رکھ کر کسی بلند جگہ رکھ، اور جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اسے کسی قابل احترام جگہ پہ جا کے مثلا پانی میں ڈال دے، زمین کھود دے، جو بھی قابل احترام اور آگ کا مسئلہ. اب ایک سورہ احزاب کتنا بڑا، 73 آیات ہیں سورہ احزاب میں. عاشورے کے دن نماز عاشورہ میں ہم یہ پورا سورہ کھڑے ہو کے تلاوت بھی کرتے. یہ اتنا مشکل عمل لگتا نہیں. مولانا کوئی آسان سا عمل بتائیے. کام اتنا بڑا چاہیے کہ بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو، خالی شادی نہ ہو، اچھی جگہ شادی ہو، بہت اچھا میچ ملے، اور 73 آیات لکھنا مشکل ہوتا. جبکہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں. ہماری فقہ میں غصے کے عالم کی طلاق غلط، غصے البتہ بہت زیادہ غصہ. دوسرے کہتے ہیں کہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی، پیار و محبت میں کون طلاق دیتا. تو تصور ہی یہ ہے کہ جھگڑا جہاں ہوگا وہاں دشمنی ہوگی. تو پھر یہ مسئلہ فقہ میں کیوں ہے کہ اگر ایک مسجد میں 2 عالم جمع ہو جائیں اور دونوں کہیں کہ ہم کو نماز جماعت ہم کو پڑھانا ہے، تمہیں میرے پیچھے پڑھنا، تو جو اس مسجد کا ریگولر ہے اس کو آگے بڑھا دو. اور اگر دونوں ہی نئے ہیں تو مثلا جو سید ہے اس کو آگے، پوری ایک لسٹ ہے نا کہ کس کو آگے بڑھا دیں گے. اصول کیا کہتا ہے؟ اصول کہتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا دونوں کو جوتے مار کے نکال دو. تم نماز جماعت پڑھا رہے ہو، اس میں جھگڑا کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نیت میں خرابی ہے. نہیں، دونوں کو ثواب لینا. نماز پڑھنے والے کا ثواب کم ہے، پڑھانے والے کا ثواب زیادہ. وہ ثواب کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ جھگڑا کوئی برا جھگڑا نہیں. جنگ بدر میں ہوا تھا نا، باپ اور بیٹے میں جھگڑا. پیغمبر نے پابندی لگائی تھی کہ ہر خاندان سے صرف ایک آدمی جائے گا. اب وہاں پہ باپ اور بیٹا دونوں آ گئے. ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ثواب. ہم تو دین کی خاطر اتنی سی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. مومن داڑھی نہیں رکھتا، مومنہ حجاب نہیں کرتی، جوان گانا نہیں چھوڑتا، وہ جان دینے کو آ رہے ہیں، جھگڑا ہو گیا. پیغمبر نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ طے کر لو. باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں، باپ بیٹا، ڈانٹ کے باپ کو بٹھا دینا چاہیے تھا، لیکن یہ اچھا جھگڑا. دونوں کو شہادت چاہیے. پیغمبر نے کہا قرعہ ڈال دو، لاٹری، جس کا نام نکلے. بیٹے کا نام نکل آیا. باپ نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے جانے دے. کہا بابا ہر بات میں آپ کا حکم مانتا، لیکن جنت مجھے جلدی مل رہی ہے، اس میں تو نہیں مان سکتا آپ کا حکم. تو یہ کچھ جھگڑے جو اس قسم کے ہوتے ہیں ثواب والے نہیں. جنگ بدر آپ کے سر پہ سے گزر گئی. تو آئیے وہ مثال دے دوں جو میں نے پہلے دن کہا کہ وہ بھی میرا موضوع ہے. جب متوکل عباسی نے حکم جاری کیا کہ کربلا کی زیارت کی اجازت اس صورت میں ملے گی جب ایک کی جان قربان کرو تو دوسرے کو اجازت ملے گی. مومنین آتے تھے نا پیئر بنا کے 2 کی شکل میں، اور وہاں آ کے جھگڑا کرتے تھے. ہر ایک کہتا تھا کہ مجھے قتل کرو تاکہ میرے ساتھی کو جانے کی اجازت ملے، اور دوسرا کہتا تھا واہ یہ کیسے، مجھے قتل کرو تاکہ اس کو جانے کی اجازت ملے. وہاں بھی قرعہ ڈال کے فیصلہ ہوتا تھا. پوچھا جاتا تھا بھائی کس بات پہ جھگڑا ہے؟ کہا کہ یہ زیارت کر رہا ہے، زری کی زیارت کرے گا، میں قتل ہو رہا ہوں، میں تو خود آقا حسین کے چہرے کی زیارت کروں گا. دیکھیں یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اور آنا بھی چاہیے. یہ ایمانی واقعہ ہے، جنگ بدر ایک اسلامی واقعہ ہے. ہم دونوں کو مانتے ہیں، اسلام کو بھی اور ایمان کو بھی. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ثواب والے جھگڑے، یہ اس لیے کہنا ہے کہ مرجعیت کے حوالے سے ایک بدگمانی شیطان یہ بھی ڈالتا کہ نہ ہم ان کی تقلید کریں گے نہ ان کی کریں گے، تو خود آپس میں لڑ رہے ہیں. چاند کا مسئلہ ہوا، بیلٹ کا کیا اسنوکر کا مسئلہ ہوا ہے نا. تو دیکھیے آج لگ رہا ہے کہ اسنوکر کی وجہ سے اسنوکر والے سارے کے سارے خیر. تو خلاصہ یہ ہے، تو یہ بدگمانی ہو جاتی اور کوئی وجہ ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ یہ شیطان یہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے نا کہ اگر دونوں ایک قرآن ایک شریعت ایک امام کے ماننے والے تو ان میں آپس میں جھگڑے کیوں ہیں. تو یہ سمجھانا ضروری.
کہ یہ خالی مرج تاریخ اسلام میں واحد شخصیتیں نہیں ہیں. جنگ بدر میں بھی جھگڑا ہوا, زیارت میں بھی جھگڑا ہوا, نماز جماعت میں جو میں نے ابھی بتایا کہ کس کو آگے کریں گے, کس کو اجازت دیں گے, یہ چھٹے امام کی پوری حدیث ہے جس کا نام ہے ترجیحات. کس کو ترجیح دی جائے گی؟ اب یہ یتیم کا لفظ قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ کئی جگہوں پہ آیا بلکہ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ آیا. یہ قرآن کا اسٹائل نہیں. عذاب کی تفصیل قرآن نہیں بتاتا. بہت کم گناہ ایسے ہوں گے جس کے لیے قرآن عذاب کی تفصیل بتائے. ہاں یہ کہتا ہے اعد لہم عذابا شدیدا, اعد لہم عذابا وبیلا, اعد لہم عذابا علیما. لیکن کیا عذاب ہے؟ نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, بے حجاب گھر سے نکلی, گانے سنے, گناہ, عذاب, سخت عذاب. لیکن کیا عذاب نہیں آتا؟ یتیم کے بارے میں قرآن کی سورہ نساء کی 10ویں آیت, الذین یاکلون اموال الیتیم انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. آگ, آگ. وہ برگر نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ پیزا نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ شاہی ٹکڑے نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ ڈبل کا میٹھا نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ فالودہ نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. اس طرح سے قرآن کھل کے عذاب نہیں بتاتا, لیکن یتیم کے حوالے سے بتایا. اور یتیم کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں کہ کیا یتیم کا مطلب قرآن میں جہاں لفظ یتیم آیا وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا, وہ بھی ہے, لیکن دوسرا ٹرانسلیشن کی غلطی. لیکن پہلے دو باتیں سن لی. آج کی دنیا کہتی ہے کوئی چیز آپ زبانی کسی کو بتائیں وہ سنیں, اس کا اثر ہوتا ہے کم. یہ آڈیو امپیکٹ, اگر آپ اس کو دکھائیں, دیکھی ہوئی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ویژول امپیکٹ. چنانچہ خالی سنی ہوئی چیز کے مقابلے میں دیکھی ہوئی چیز, اور یہ اسلام نے بہت پہلے بتایا, بہت پہلے بتایا. بہت سارے اہم احکامات تھے, پیغمبر زبانی دیتے رہے, دیکھا کہ نہیں, وہ اثر نہیں ہو رہا تو پھر باقاعدہ دکھایا. کل ایک حدیث آئی, ایک حدیث آج سنی. کل یہ آئی کہ وہ بیٹا ماں کی نافرمانی کر رہا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا, لیکن اس کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پیغمبر نے کمرے میں آگ جلا کے اس کو دکھائی, آگ جلائی, لکڑیاں منگوائیں, آگ لگائی لکڑیوں میں. اب جو ماں نے دیکھا یہ والی آگ میں میرا بیٹا جلے گا تو زیادہ اثر ہوا. یتیم کے لیے بھی یہی, پیغمبر نے بار بار یتیم کا رتبہ, فضیلت, ثواب, اس کی مدد. اس میں بہت مشہور حدیث ہے کہ جو یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں, اتنی نیکیاں اس کی بڑھتی ہیں, قیامت میں اتنے نور اللہ اس کو عطا کرے گا. بہت مشہور حدیث. لیکن اس سب کے باوجود جب دیکھا کہ پورا اثر نہیں ہو رہا ہے تو پیغمبر نے آنکھوں سے دکھایا, کا انا و کافل الیتیم کا ہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو کی طرح. اب مجمع چوکا کون دو؟ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کے مجمع کے سامنے, انا و کافل الیتیمین کا ہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. ماں کی خدمت کرنے والا موسیٰ کا پڑوسی بنا, یتیم کا خیال کرنے والا سردار موسیٰ, فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا پڑوسی بنا, ان کا پڑوسی بنا. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی پیغمبر زبان سے کہتے رہے, جب دیکھا کہ پھر بھی مسلمان نہیں مار رہے تو علی کی ولایت خالی زبان سے نہ کہی, علی کو ہاتھ میں اٹھا کر دکھایا. یہ وہی اصول چل رہا, اور یہ اصول الٹا بھی. یعنی دشمن بھی جب ہمارے بچوں کو بہکانے سے معذور ہو جاتا ہے تو پھر گانے وانے سے کام نہیں چلتا, پھر وہ موبائل پر اور واٹس ایپ پر اور دیگر چیزوں پہ ایسی بیہودہ چیزیں لے کے آتا ہے جس کا ممبر پہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں.